شادی کا تہوار ہمیشہ خوشیاں نہیں لاتا، کچھ رشتے موت کے سائے بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ کہانی ہے مدھیہ پردیش کے کالی گڑھ کی، جہاں امر کے گھر میں عید جیسی خوشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ رشتہ دیکھنے لوگ آنے والے تھے۔ ماں کہتی ہے شادی کی کیا جلدی ہے؟ امر سہما سا جواب دیتا ہے کہ ابھی نہیں کرنا۔ تبھی دروازہ خود بخود کھلتا ہے، ہوا میں سرسراہٹ سی گونجتی ہے اور کسی پوشیدہ نگری کی موجودگی کا اشارہ ملتا ہے۔ جب لڑکے والے آتے ہیں تو امر ملنے کے لیے آتا ہے، مگر اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹاتا ہے۔ روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے اور کھڑکی سے سفید لباس میں ملبوس ایک بھوتنی کا روپ ٹکراتا ہے جو امر کو گھور رہی ہوتی ہے۔ ایک دھندلی سفید شے گھر میں نمودار ہوتی ہے، امر کو اٹھا کر ہوا میں لے جاتی ہے۔ لوگوں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں اور پھر روشنی کٹ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کا سناٹا گاؤں کو نگلنے لگتا ہے۔ کالی گڑھ والے کانپتے ہوئے امر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے، کیا امر ملے گا یا وہ بھی اس بھوتنی کا شکار بن چکا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ 20 سے 25 نوجوان اسی بھوتنی کے ہاتھوں لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوستوں میں سے ایک راج اپنے دوست کی تلاش میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ایک سنسان جنگل میں ایک تانترک کے پاس جاتا ہے، جو بتاتا ہے کہ گاؤں پر ایک بھٹکتی ہوئی بھوتنی کا سایہ ہے۔ جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے یہ لڑکے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، شادی نہ کرنا۔ گاؤں کی سڑکیں ساکت ہیں، لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں، مگر خوف ہر قدم کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ راج اپنے دوست کے لیے معبود سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدا میرے دوست امر کو بچا لے، کیونکہ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس بھوتنی نے امر جیسے کئی نوجوان اٹھا لیے، اور سوال اب بھی یہی ہے، آخر یہ بھوتنی ہے کون اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اچانک مندر کے اندھیرے سے ایک بابا نمودار ہوتے ہیں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، یاد رکھو وہ بھوتنی بھکشک نہیں بلکہ رکشک ہے۔ راج نے چونک کر پوچھا، مگر بابا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امر جب غائب ہوا تو وہ بھوتنی وہیں کھڑی تھی۔ بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا وہ بھکشک نہیں رکشک ہے۔ راج نے بے یقینی سے پوچھا، مگر ہم کیسے مان لیں؟ کوئی ثبوت ہے کہ وہ بھوتنی دراصل راکشس نہیں ہے؟ بابا بولے، سچ جاننا ہے تو رات کے 12 بجے ندی کے کنارے برگد کے درخت کے نیچے آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ راج اور نیہا کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ آخر آدھی رات کو برگد کے نیچے کون جائے؟ کہیں یہ بھوتنی کا چال تو نہیں؟ گاؤں کے لوگ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے، سب کے چہروں پر خوف اور بے چینی تھی۔ راج نے کہا، آج رات ہمیں آمرا پالی ندی کے کنارے برگد کے پاس جانا ہے۔ کچھ لوگوں نے فوراً کہا، ہم نہیں جائیں گے بھائی، یہ بھوتنی کی چال ہے، وہ سب کو اٹھا لے جائے گی۔ کسی نے کہا، مگر بابا نے تو کہا تھا وہ رکشک ہے۔ اسی دوران تانترک وہاں پہنچا اور زور سے بولا، یہ بھوتنی کی سازش ہے، اگر تم سب وہاں گئے تو وہ تم سب کو غائب کر دے گی۔ لوگ گھبرا گئے، کہنے لگے، تانترک جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ راج نے کہا، تم لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اگر بھوتنی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہے، ہم سب ساتھ رہیں گے، وہاں جا کر ہی سچ معلوم ہوگا۔ تانترک کی آخری بات لوگوں کے ذہن میں گونجتی رہی، جو رات میں برگد کے نیچے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر راج اور نیہا خاموش کھڑے رہے۔ راج نے کہا، میں اکیلا جاؤں گا۔ نیہا نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یوں دونوں ایک خوفناک سفر کی جانب بڑھنے لگے۔ دوسری طرف ششی ایک نئی نویلی دلہن بن کر پھولوں سے سجے بستر پر اپنے شوہر شیکھر کا انتظار کر رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں ششی کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ شیکھر کمرے میں داخل ہوا، اس کے قریب بیٹھا اور ایک چمکتی ہوئی ہیروں کی انگوٹھی اسے دی۔ ششی نے حیرت سے پوچھا، یہ انگوٹھی میرے لیے ہے؟ شیکھر مسکرا کر بولا، ہاں، یہ میری طرف سے ہماری پہلی رات کا تحفہ ہے۔ ششی نے شوخی سے کہا، تم نے تو مجھے تحفہ دے دیا، بتاؤ میں تمہیں کیا دوں؟ شیکھر ہنستے ہوئے بولا، بس لائٹ بند کر دو۔ کمرے میں کہکہوں کی آواز گونجتی ہے، پھر شیکھر کہتا ہے،
میں ذرا فریش ہو آتا ہوں۔ ششی ہنستی ہے، جلدی آنا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ شیکھر باتھ روم میں چلا جاتا ہے۔ ششی انگوٹھی کو دیکھ کر خوشی سے دمک رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کے فون پر گھنٹی بجتی ہے۔ نمبر شیکھر کا ہوتا ہے۔ وہ چونک کر کال اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف شیکھر کی آواز آتی ہے، ہیلو ششی، سوری یار، آج دوستوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پی لی، تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ ششی حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا مطلب، تم کہاں ہو؟ شیکھر کہتا ہے، میں ہوٹل میں ہوں، آدھے گھنٹے میں گھر پہنچتا ہوں۔ فون کٹ جاتا ہے۔ ششی کے چہرے پر رنگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ خود سے کہتی ہے، اگر شیکھر ہوٹل میں ہے تو میرے ساتھ کون تھا؟ اچانک سامنے وہی بھوت کھڑا ہوتا ہے۔ بھیانک ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، میں بھوت ہوں، میں مردہ سے شادی کرتا ہوں اور زندہ سے ہنی مون مناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کہکہے لگاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ پیچھے بس ششی کی سسکیاں رہ جاتی ہیں۔ ششی بھوت کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب ہوش میں آتی ہے تو وہ پوری واردات شیکھر کو بتاتی ہے۔ شیکھر بھی چونک جاتا ہے اور خود کو قصوروار سمجھ کر ششی سے معافی مانگتا ہے کہ اس کا دیر سے آنا یہ مصیبت لے آیا۔ دونوں پولیس اسٹیشن پہنچ کر بھوت کی شکایت درج کرواتے ہیں۔ انسپیکٹر سن کر ہنس پڑتا ہے، مگر ششی اصرار کرتی ہے کہ یہ وہی مخلوق ہے جس نے اس بدکاری کا ارتکاب کیا، اور پوچھتی ہے کہ آپ بھوت کو کس طرح گرفتار کریں گے۔ انسپیکٹر یقین دلاتا ہے کہ پولیس کسی کو بھی چھوٹنے نہیں دے گی۔ ادھر بھوت اپنی ہی آواز میں کہتا ہے کہ اسے نہ تو جنت کا ڈر ہے نہ دوزخ کا خوف ہے۔ وہ ہر رات نیا گناہ کرتا ہے اور آج اس کی ایک اور مردہ سے شادی ہے، بس زندہ سے ہنی مون باقی ہے۔ جب اس کی بھوتنی اس سے لڑتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے اور ایک مسیحی قبرستان میں پہنچ کر فلورا کے نام کی قبر کے پاس کچھ جادو کرتا ہے۔ قبر سے ایک لڑکی کی روح نکلتی ہے جسے وہ لے کر چرچ جاتا ہے اور وہاں اس کی روح سے شادی کر کے اسے گلے لگا لیتا ہے اور خوشی سے اعلان کرتا ہے کہ ایک اور مردہ سے شادی مکمل ہوئی، اب زندہ سے ہنی مون باقی ہے۔ دوسری جانب مونا کے گھر وشال آتا ہے تو مونا کو اس کے چہرے پر ایک کالا داغ دکھائی دیتا ہے۔ وہ آئینہ لا کر وشال کو دکھاتی ہے تو وشال اپنی عینی شکل میں بھوت جیسا دیکھ کر چونک جاتا ہے اور اسی لمحے بھوت اسی آئینے میں قید ہو جاتا ہے۔ بھوت چیخ کر التجا کرتا ہے، مگر مونا وہ جادوئی آئینہ لے کر باہر جاتی ہے جہاں پولیس اور اوجھا بابا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اوجھا بابا ہونگ اور منتر کر کے ہوان کنڈ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور مونا بتاتی ہے کہ کس طرح بھوت آئینے میں قید ہو گیا ہے۔ انسپیکٹر بتاتا ہے کہ وہ بھوت کو ٹھکانے لگائے گا۔ بھوت پشیمان ہو کر معافی مانگتا ہے، مگر بابا کہتے ہیں کہ اسے اپنے اعمال کا عذاب جھیلنا ہوگا۔ آخر کار وہ آئینہ ہونگ میں پھینکا جاتا ہے، ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور بھوت کی روح جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ تبھی بھوتنی آ کر کہتی ہے کہ وہ اس بھوت کی بیوی تھی اور اگر چاہیں تو اسے بھی جلا دیں، مگر بابا جواب دیتے ہیں کہ وہ اس کے جرم میں شریک نہیں تھی، اس لیے اسے سزا نہیں بلکہ مغفرت ملے گی۔ اوجھا بابا منتر پڑھ کر بھوتنی پر پانی چھڑک کر اسے آزاد کر دیتے ہیں تو وہ پاک ہو کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے اور یوں مردہ سے شادی کر کے زندہ پر ہنی مون منانے والے بھوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔